پھر واپس مشکل سے پٹری پہ لاتے ہیں، پھر کوئی آتا ہے اس کو اڑا دیتا ہے، پھر کوئی بیسک ڈیموکریٹس بن جاتا ہے، کوئی کچھ اور بن جاتا ہے. تو اب آپ تو ماشاءاللہ اس کے تو اب لرنڈ ہینڈ کو ہم کوٹ کریں، وہ اپنی امریکن کانٹیکس میں ٹھیک ہے، ان کی بات، ان کے آئین نے بہت ساری چیزیں کی تھی جو ہمارے آئین نے کبھی نہیں کی. سلیوری ان نے الاؤ کی تھی، ویمن کو رائٹس نہیں دیے تھے، وہ ان کا لیگل کانسٹیٹیوشنل باتیں تھیں. ہمارا آئین ہے ہی پروگریسو ٹو بگن وتھ، سو اس میں آپ زیادہ پروگریسو ایلیمنٹ مزید کیا ڈالیں گے؟ پروگریسو جو لفظ ہے اس سے ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی پرانی چیزیں بھی اچھی ہوتی ہیں، یہ بھی خیال رکھیے. یہ ضروری نہیں کہ بہت اچھا لفظ ہے. یہ بتائیے فیصل صاحب، جی، while interpreting the constitution, do we exclude from consideration Western concept. the bitter realities? You cannot. The way the elections were held, serious questions are raised. It is all about the people, their right of vote. Yes. So how do we interpret the Constitution in the light of whatever has happened? And the same had also happened in 2018. But the country was not governed under the Constitution. The manner in which people have alleged that they didn't have level playing field. Now you have victims in every election, and the reality is known to everyone. How do we then interpret the Constitution, allow the coercive apparatus to continue and achieve their purposes, or to interpret the Constitution so that the people are not disenfranchised? Yes. That's the question. Yes. That reality, you see, is known to all of us. Yes. Anyone giving a press conference is forgiven. Those who don't are picked up. And this is all which is in the knowledge of everyone. So should this court just shut its eyes and allow a political party to face these challenges? Or it's not about the political party, it's about that voter, of that common man, how to protect his right. My Lord, I agree with you, but I think the difference between what your Lordship is saying and what the Chief Justice is saying, and you know, it's a recognized academic difference, is that His Lordship, the Chief Justice, believes in a literal and a historical interpretation of the Constitution. That's a perfectly valid school of thought. I don't believe in that. I don't think that such an interpretation will be able to make the constitutional functional, but let me now move forward. But it's a genuine debate. I must admit it's a genuine debate. as far as I am concerned. جی سر. سر آپ تو پروگریسو انٹرپریٹیشن. ہم پروگریسو، وہ بھی میں بتاؤں گا کہ اس میں میں نے کیا کیا. دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ ہم سب یہ بات کریں کہ لیول پلینگ فیلڈ کسی کو نہیں ملا، سب کچھ ہوا، لیکن جس کو نہیں ملا وہ تو آج تک ہمارے سامنے نہیں آئی ہے، نہ پی ٹی آئی آئی ہے، نہ ہمارے پاس وہ کینڈیڈیٹس آئے ہیں. جی جی سر، یو آر ناٹ، آپ نے بھی پورا چیلنج نہیں کیا، آپ بھی رک گئے، آپ بھی آدھے راستے میں رک گئے. وہ ایکسپلین کریں. آج اگر ان میں سے کوئی آتا تو شاید سچویشن کوئی اور ہوتی. اور میں سر یہ آپ کو یاد دلا دوں، جی جی، آئی جب ضرورت ہوتی ہے آتے ہیں. اگر آپ شاید دیکھیں کنوینئنٹلی کچھ چیزیں جو پسند نہیں آتی ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. وہ وقت بھی تھا جب ایک 3 ممبر بینچ تھی سپریم کورٹ کی اور پاکستان میں الیکشن نہیں ہو رہے تھے. وہ بھول گئے. پی ٹی آئی کے صدر تھے ڈاکٹر عارف علوی، انہوں نے تاریخ دے دی تھی، کیوں نہیں دی تھی؟ وہ بھی ہم نے دی نا. پی ٹی آئی ہمارے سامنے تھا، ایس ایم ظفر صاحب ان کے وکیل تھے، وہ سینیٹر بھی ہیں آج، وہ شاید نظر نہیں آ رہے ہیں ہمیں، سوری علی ظفر صاحب تو آج نظر نہیں آ رہے ہیں. تو یہ نہ کہیے، یہ خوب یہ انگلیاں اٹھانا اور یہ باہر بڑے بڑے شوز کرنا، سچ بھی کبھی کبھی بول دیا کریں. الیکشن کس نے کروایا، پھر الیکشن رکوائے کس نے کوشش کی؟ آپ کو پتہ ہے لاہور ہائی کورٹ نے کیا؟ جی مجھے معلوم ہے سر. کون تھا اس میں پٹیشنر بفور دا لاہور ہائی کورٹ؟ نام لے دیں ان کا. پی ٹی آئی تھی، الیکشن رکوانے کی کوشش کی. ہم نے پھر بھی اس آرڈر کو سیٹ اسائڈ کیا کہ الیکشن ہو. تو یہ خوب ہے. اور یہ بات جو آپ نے بات کہی کہ اس کی کوئی ڈسنفرینچائزمنٹ، وہ بھی کس نے کیا تھا؟ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ الیکشن نہ کرائیں. آپ تو نہیں، آپ تو کنفلکٹڈ نہیں ہیں یا ہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہا آپ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. کیونکہ پی ٹی آئی کو ہم نے کہا تھا الیکشن نہ کرائیں. منت سماجت کی تھی الیکشن کمیشن نے کہ بھئی الیکشن کروا لو. کون تھا پرائم منسٹر؟ مسٹر عمران خان تھے پرائم منسٹر. وہ بھی انفلوئنس کر رہے تھے کہ باہر کے فورسز الیکشن کمیشن پہ سال بھر کی تاریخ دے دی کہ بھئی الیکشن کرا لو.
اب یا تو کہیں پھر قانون پاکستان کے ہیں ہی نہیں کچھ، اس کے معنی نہیں رکھتے ہیں، اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں، وہ تو ایک الگ آرگیومنٹ ہو سکتا ہے. جب ہم ووٹر کی بات کر رہے ہیں تو ووٹر کا مطلب ہے جو 8.5 لاکھ ممبر تھے، ہمیں بتائے گئے تھے پی ٹی آئی کے، ان کا حق کدھر گیا؟ کہ آپ 3 لوگوں پہ 91 لوگ آفس ہولڈرز کے مانے الیکٹڈ. کیا نو آپ دیکھیں، آپ بار بار دیکھیں، جب آپ آدھی بات نہ کریں گے پوری، پھر آپ آدھی بات سب جوڈس کیسے فیصلہ ہو گیا ہے سر؟ ریویو پینڈنگ ہے آئی تھنک. اچھا اوکے جی، تو پھر آپ نہیں، میں نے کچھ نہیں کہا اس کے بارے میں. جب آپ ضرورت پڑتی ہے تو کہہ دیتے. نہیں میں نے اس کے بارے میں میرا گریوینس سپریم کورٹ سے نہیں، میرا گریوینس الیکشن کمیشن سے. میرا کوئی بات نہیں، آئین پہ چلیں، سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. آپ کی تو مس انٹرپریٹ، کیونکہ جو آپ نے اس دوران انٹرپریٹیشن دیا آپ وہ پڑھیں گے ای سی پی کا رپلائی. اب ذرا یہ جو آپ کا فائنل پیراگراف ہے پڑھ لیں سر. Although such a proposal, یہ آپ نے کہا ریویو کیا، مجھے تو پتہ نہیں کوئی ریویو ہوئی ہے. ذرا there is a review I think. ہاں جی ریویو فائل ہوئی. جی ہمیں سب ریویو ہوئی ہے نا 13 جنوری والے فیصلے کے خلاف ریویو فائل ہوئی. ریویو فائل جی ابھی تک لگائی نہیں ڈسپائٹ لیپس آف 5 months. جی حامد خان صاحب ہمارے ساتھ آتے رہتے ہیں، کبھی انہوں نے ایک دفعہ بھی ذکر نہیں کیا اس بات کا، ایک دفعہ بھی نہیں ذکر کیا ہے. آپ نے کبھی ذکر کیا ہے میرے سامنے؟ کبھی آپ نے ذکر کیا ہے؟ یاد دہانی ہمارے کی، اگر آپ نے فائل کی ہوئی تو ریویو کی لگی نہیں، کیوں نہیں؟ بہرحال ادھر معلوم کیجئے. چلیں فیصل دیکھیے سر. Although, next point, sir. Although such a proportionate representation system for reserve seats is to be governed in accordance with law. This is the other word used in the provision. But this is critical, sir. But no such law can override the constitutional provisions themselves in letter and spirit. Secondly, now this is very important. There is nothing in Article 51 and 106 of the Constitution which requires a schedule for reserved seats nomination process as well as the submission of the list of candidates to be necessarily issued before the general election. Nor does Article 51 and 106 of the Constitution put any restrictions on the issuance of a separate or fresh or amended election schedule for parties who only secure general seats in the assembly after the joining of the independents of such political party. This is my other critical point. If your lordship looks at the text of Article 51, 6D and E, as well as the text of section 104 and rule 92 to 96, there is nothing in those texts which requires کہ یہ جو ریزرو سیٹس کا پروسیس ہے یہ الیکشن سے پہلے ہونا ہے یا یو کین ناٹ ہیو 2 separate processes. کیا ان کو کہیں نہیں، ان کو 62 اور 63 کے ٹیسٹ سے گزرنا نہیں ہوگا؟ گزرنا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ الیکشن سے پہلے ہوگا، کیونکہ ریزرو سیٹس کا الیکشن کے بعد ہوتا ہے. مگر وہ 104 میں تو پہلے سے دینا ہے نا. نہیں ہے. There is a provision نہیں for ہے filing the list of nominations. سر not before the election. یہ کوئی کنڈیشن نہیں. دیکھیے یہ تو ہمیں سب کو پتا ہے، جب ایک دن نامینیشن پیپر فائل ہوتا ہے پھر دوسری تاریخ رکھی جاتی ہے آبجیکشنز پہ، پھر اس پہ اپیلوں کا وقت ہوتا ہے، تو یہ سارا پروسیس تو گزر گیا ہے. ٹھہر جائیے نا، اب آئین میں لکھا ہوا ہے 25 سال MNA کی ہونا چاہیے. جی اگر کوئی 20 سالہ لڑکی فائل کر دے تو وہ ہو جائے گی الیکٹ. نہیں تو وہ ٹھہر جائیے نا. اب آپ جی تحمل سن لیں نا سوال. تو اگر آپ کہتے ہیں یہ پروسیس بعد میں ہونا ہے تو وہ جو پروویژن جو ہیں وہ تو پھر ان کے بے معنی ہو جائیں گے. سر میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ ذرا پوری بات سن لیں نا. جی تو یہ کیونکہ 3 دن میں سب کچھ کرنا ہوگا نا، تو ممکن ہی نہیں ہے. نہیں سر میں یہ نہیں کہہ رہا. ابھی آپ تھوڑا سا سن لیجیے نا. اس کا مطلب ہے کہ سار چھان بین کینڈیڈیٹس کی ہو چکی ہے، اسی لیے نامینیشن پیپر انہوں نے جمع کیے. ہمارے پاس بہت سارے کیسز آئے تھے پولیٹیکل پارٹیز میں آپس میں بھی. آپ میں بات نہیں کروں گا یہ کرنا ہے. نہیں سر آپ پلیز. نہیں سوری، دس از موسٹ آئی ایم سوری، میری غلطی ہے سر، میری غلطی. ہم تو یہ کچھ نہیں کرتے. نہیں میری غلطی ہے سر پلیز. آپ سینئر وکیل ہیں، تحمل سے. نہیں آئی ایم سوری سر. جی آپ پلیز. اگر تو یہ نامینیشن کی جو چھان بین کا جو پروسیس ہے یہ تو پہلے دیے جاتے ہیں. اس کا ایک مقصد تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے انٹر پارٹی بھی ان کے آپس میں، زیادہ تر جنگیں جو ہوتی ہیں وہ باہر والے نہیں ہوتے ہیں، وہ آپس والے کرتے ہیں. میرا حق ہے وہ ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو ہٹانا چاہتے ہیں یا اپنا نمبر اوپر کرنا چاہتے ہیں لسٹ پہ کہ ان کا زیادہ چانسز ہوں. تو
अगर वो पूरे उतरता नहीं, जैसे माय लॉर्ड ने कहा 62 और 63 की प्रोविजंस या अदर जो एज की प्रोविजंस हैं या कोई और प्रोविजन पूरी नहीं उतरती, तो वो प्रोसेस सारा हो चुका होता है, अब लिस्ट मैच्योर होके आ चुकी होती है। तो वो आपका कहना कि वो मीनिंगलेस है, तो फिर इसका मतलब है कि बाकी जो कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं वो तो एक बहुत रिगरस प्रोसेस से गुजरेंगे, नॉमिनेशन पेपर भी फाइल करेंगे, सारी उसके सारी चीज़ें पूरी करना भी होंगी, मगर जो खवातीन हैं और नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं उनको ये रिगरस प्रोसेस गुजरने की जरूरत ही नहीं है। सर मैं ये नहीं कह रहा, नहीं, तो उसका नतीजा ये निकलेगा आपकी बात का। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रोसेस को जनरल इलेक्शन से पहले होना कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, दैट इज माय पॉइंट। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अब मैं उस पे भी आता हूं, पहले मैं उस पे वेदर इलेक्शन एक्ट नहीं लिखा हुआ है, उस पे भी नहीं लिखा बात तो पूरी सुन जी, दोनों में नहीं लिखा। बात सुन ले, मगर उसकी स्क्रूटी तो सेक्शन 62 के मुताबिक ही होगी। वेदर इलेक्शन एक्ट इज नॉट अ लॉ। सर मैं अभी पूछ रहे, पहली तो बात आप आर्टिकल 51 6 डी और ई देख लें, कहां लिखा हुआ है कि ये लिस्टें या ये नॉमिनेशन प्रोसेस जनरल इलेक्शन से पहले होना है, नहीं लिखा ये मैं आपसे दूसरा